بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، منیر نیازی کا یہ شعر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے ساتھ تقریباً چپک کر رہ گیا ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ پاکستان ابھی ایک دور یوکرین میں شروع ہونے والے ایک بحران کے اثرات بھگت ہی رہا ہے کہ اب اسے اپنے علاقے میں یا اپنے علاقے سے جڑے ہوئے ایک اور بحران کا سامنا درپیش ہے۔ یوکرین پاکستان سے دور تھا، لیکن یوکرین پر روس کے حملے کے جو اثرات ہیں وہ جہاں پوری دنیا پر کسی نہ کسی انداز سے مرتب ہوئے، وہیں وہ اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوئے، کیونکہ مغرب نے اور امریکہ نے پاکستان سے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان یوکرین پر روس کے حملے کی کھلی مذمت کا راستہ اپنائے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مذمت کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے۔ لیکن پاکستان نے اس موقع سے ایبسٹین رہنے کا راستہ اختیار کیا، غیر حاضر رہنے کا راستہ اختیار کیا اور روس کی کارروائی کی مذمت کی بجائے امن کے حق میں بات کرنے کو زیادہ ترجیح دی۔ ایک مرحلے پہ اسلام آباد میں مقیم یورپی سفارتکاروں نے باضابطہ طور پر خط لکھ کر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ جنرل اسمبلی میں روسی جارحیت کے یا روسی حملے کے خلاف مذمت کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے، لیکن پاکستان نے یہ سارا دباؤ مسترد کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مغرب کا غصہ تھا، جو امریکہ کا غصہ تھا پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے خلاف، وہ بڑھ گیا اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا پہنچے، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح ایک دباؤ آیا کہ وہ اس کا مقابلہ اور اس کی مزاحمت نہ کر سکی۔ پہلے ہی سے جو معاملات خراب ہوتے جا رہے تھے وہ مزید خراب ہو کر رہ گئے اور پاکستان میں اسلام آباد میں ایک سیاسی تبدیلی رونما ہوئی اور اس کے بعد بھی پاکستان میں کوئی استحکام نہیں آیا، بلکہ جو بحرانی کیفیت تھی وہ مزید بڑھ کر رہ گئی۔ اداروں کے درمیان ایک خلیج بڑھ گئی، سیاسی پولرائزیشن میں اضافہ ہو گیا اور سیاسی اور مزاحمتی جو تحریکیں تھیں وہ دوبارہ سر اٹھانے لگیں۔ یوں پاکستان عدم استحکام کی طرف لڑک کر رہ گیا اس بحران کے نتیجے میں، جس کا پاکستان کے ساتھ بظاہر اور براہ راست کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب جو ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں تائیوان کا مسئلہ تقریباً یوکرین ہی کی طرح ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور یہ مسئلہ امریکہ اور چین کے درمیان شدید محاذ آرائی، نزاع اور کشیدگی کی بنیاد بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل یوکرین میں جس طرح یورپ کچھ انکروچمنٹ کرتا تھا اور روس اس کو اپنی سلامتی کے خلاف سمجھ کر ایک لائن لیے بیٹھا تھا، بالکل اسی طرح جو تائیوان میں مغرب اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ تائیوان کی آزادی کے حق میں ہیں اور چین اس حوالے سے ایک ریڈ لائن کھینچے ہوئے ہے اور چین کو یہ اپنی وحدت کے خلاف اور قومی سلامتی کے خلاف ایک مغرب کی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں سنگاپور میں جو شنگری-لا ڈائلاگ ہوا ایشیائی ملکوں کے درمیان، اس میں امریکہ اور جو چین ہے دونوں کے وزرائے دفاع نے اس میں خطاب بھی کیا اور اس کی سائیڈ لائن پر بات چیت بھی کی۔ چینی وزیر دفاع وی فینک نے اس شنگری-لا ڈائلاگ میں جب خطاب کیا تو انہوں نے بہت دو ٹوک لائن اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان کی آزادی کی بات کرنا وہ چین کی وحدت کے خلاف بات کرنے کے مترادف ہے اور چین کے پاس اس مسئلے کو روکنے کا واحد راستہ جنگ ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے بالکل ایک ریڈ لائن کھینچ لی
تائیوان کے حوالے سے کہ جو تائیوان میں مداخلت کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے روس نے یوکرین میں ایک حد مقرر کی تھی کہ اس حد سے آگے اگر یورپ اور مغرب اگر پیش قدمی کرتا ہے تو روس انٹروین کرے گا، روس باقاعدہ اور مسلح مداخلت کرے گا اس میں۔ تقریباً تائیوان کے حوالے سے چین اسی طرح ایک ریڈ لائن کھینچے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور اسی ڈائلاگ میں امریکہ کے جو وزیر دفاع تھے لائڈ آسٹن، انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے چین کے رویے کی کھل کر مذمت کی اور اسے ایک ہیجمونک رویہ اور ایٹیچیوڈ قرار دیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو لفظوں کی گولہ باری ہوئی، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جو وہاں کا مسئلہ ہے یعنی تائیوان کا، وہ بالکل یوکرین کی طرح ہی اب خطرناک سے خطرناک تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف شنگریلا ڈائلاگ ہو رہا تھا ان ملکوں کے درمیان اور اس میں تلخی گفتار جاری تھی، وہیں لداخ میں امریکہ کے ایک جنرل چارلس اے فلائن ان علاقوں کا دورہ کر رہے تھے جہاں لداخ میں چین اور بھارت کی افواج کے درمیان کئی برس سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکی جنرل نے کا یہ دورہ از خود ایک بڑی گہری معنویت کا حامل تھا۔ پھر جو انہوں نے خطاب وہاں کیا، جو بات چیت ان کی رپورٹ ہوئی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چین کی فوجی تنصیبات ہیں اس خطے میں وہ الارمنگ ہیں، وہ بڑی خطرناک ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ چین اور بھارت کا یہ تنازع کہاں جا کر ختم ہوگا۔ تو یہ ایک اس کی بڑی ایک سگنیفیکنٹ تھی کہ امریکہ کا جنرل اس علاقے میں جا کر بات کر رہا ہے کہ جہاں بالکل ایک تصادم کی سی کیفیت ہے اور آئی بال ٹو آئی بال دونوں افواج کھڑی ہیں۔ تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جو تائیوان کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے اس کے اثرات پورے ریجن پر ایک نئے انداز سے مرتب ہونے ہیں، اور پاکستان اس سارے معاملے میں، اس سارے کھیل میں اہم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں ایک کھینچا تانی کی سی کیفیت نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی وہی مستقبل کی ایک صف بندی ہے، یعنی تائیوان کے مسئلے کے نتیجے میں اگر امریکہ، مغرب اور چین کے درمیان ایک کشیدگی شروع ہوتی ہے تو اس میں چین کے خلاف کئی محاذ کھولے جانے ہیں، جن میں ایک بھارت کے ذریعے چین کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا ہے۔ یہ وہ مقام اور مرحلہ ہے جہاں پاکستان کی نیوٹرلٹی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے امریکہ کے لیے اور بھارت کی سلامتی کے لیے۔ یعنی جو دو محاذوں کی جنگ کا ایک خدشہ اور خوف ہے بھارت کو لاحق اور امریکہ کو لاحق ہے کہ اگر کوئی کشیدگی پھیلتی ہے، کوئی امریکہ بھارت کو چین کے خلاف باقاعدہ طور پہ کوئی استعمال کرتا ہے کسی مہم جوئی کے لیے تائیوان کی جنگ شروع ہونے کے نتیجے میں، تو پاکستان کو کم از کم ایک پرامن اور اچھے بچے کا وہاں اس وقت کردار ادا کرنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے اس ساری کشمکش سے، تاکہ بھارت پوری یکسوئی کے ساتھ چین کے ساتھ دو بدو مارکا آرائی کر سکے۔ تو یہ وہ ایک خطرناک کیفیت ہے۔ یعنی یوکرین میں تو صرف ایک سفارتی اور لفظی قسم کی مذمت کا متقاضی تھا امریکہ پاکستان سے، اسی بات کا مطالبہ کر رہا تھا، اسی بات کا مطالبہ یورپ نے کیا تھا کہ ایک زبانی کلامی۔ لیکن جو اس ریجن میں اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور تائیوان کا مسئلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان بھی کشیدگی ہوتی ہے اور لداخ میں کوئی باقاعدہ تصادم شروع ہوتا ہے دونوں افواج کے درمیان چین کو اس محاذ پر انگیج کرنے کے لیے، تو وہاں پاکستان سے پھر عملی مدد کی جو توقع بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ اگر اس جنگ میں یعنی وہ بالکل چین کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور اس جنگ میں بھارت کو کنفیوز نہیں کرے گا، بھارت کی توجہ وہ بانٹنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی نیا محاذ نہیں کھولے گا، بھارت کو اپنا فوکس جو ہے وہ لڑائی میں، جنگ میں، کشمکش میں وہ صرف چین پر رکھنے پر کہ میں مدد دے گا۔ تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جس کے لیے پاکستان میں موافق ماحول بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، ایسا سازگار بنانے ماحول اسٹیبلشمنٹ سے لے کر اور سیاست تک کے میدان تک ایک مہرے چلنے کی ایک پوری ایک مشق کی جا رہی ہے، ایک کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس متوقع تصادم میں
اس انتہائی کڑے لمحے میں پاکستان کو نیوٹرل رکھا جائے، چین کا عملی طور پر ساتھ دینے کی بجائے اسے بھارت کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ ایک نہ صرف ایک اچھے بچے، ایک باکردار اور پرامن ہمسائے کے طور پہ اس کو اس موقع پر رول ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، بلکہ ہم ممکن ہو تو بھارت کے لیے وہ شاخ زیتون اچھالتا ہوا اس مرحلے پر نظر آئے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو پاکستان کو چیلنج آنے والے دنوں میں درپیش ہے کہ یوکرین اسے بحران محض اسے چھو کر گزرا، جس کا اس ریجنز کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ بھی براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن اس کا ایک اثر جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس پہ پڑا، ایک پرچھائی اس کی یہاں پڑی، اور اس کے نتیجے میں ایک سیاسی اتھل پتھل جو سامنے نظر آ رہی تھی، نوشتہ دیوار تھی، لیکن بہرحال وہ اس کو ایک آخری دھکا ثابت ہوئی پاکستان کی پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر۔ تو اب لیکن یہ جو بحران ہے یہ علاقائی بحران ہے، اور یہ ایک ایسا بحران ہے جس میں پاکستان اور چین نے برسوں کی منصوبہ بندی کی ہے، برسوں کی شراکت داری کی ہے، اور یہ وہ بحران ہے جس میں پاکستان کا نہ صرف عملی کردار اہم ہوگا، بلکہ پاکستان میں اس سے عملی کردار کی توقع کی جائے گی دونوں قوتوں کی طرف سے، چین کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی۔ تو جو پاکستان میں اس وقت ایک اثر رسوخ کی جنگ نظر آتی ہے کہ امریکہ نے کھینچا تو امریکہ کی طرف چلا گیا، اور اب جو پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ چین میں دیکھے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے چین کی طرف سے دوبارہ خاصا زور لگا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ جو اپنی جو ترتیب ہے جو تھوڑی سی بدل کر رہ گئی تھی پچھلے کچھ عرصے سے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک تاثر دیا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ آتش فشاں جو تائیوان کا ہے یہ پھٹتا ہے تو اس کے لیے بہت سے یہ چیلنجز کھڑے کرے گا، بہت سے سوال کھڑے کرے گا، بالخصوص جنوبی ایشیا کے دو روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تعلقات کی اور تاریخ کی ایک نئی داستان رقم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔